ذیرسا اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قدر ضعیف اور کمزور ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو علاوہ روزے کے دیگر کوئی ایسے احکامات ہیں جن کی پابندی اس کے لیے ضروری ہو، یا اس کو اپنا رمضان کس طرح گزارنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی بڑی تاکید قرآن نے بھی تاکید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس لیے اور اس کے ساتھ جن دو وجوہات کی بنا پر یعنی مریض ہونے اور مسافر ہونے کے رخصت دی اور فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، ایسے لوگ جو مریض ہوں رمضان کے دوران یا مسافر ہوں وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں۔ اب جو تو اس کیٹیگری میں آتا ہے جو مریض ہے یا ایسا شخص ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اس میں روزہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ایسے شخص کے لیے سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم نے بتائی وہ فدیہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اور اس کے علاوہ باقی عبادات تو وہ اسی طرح کر سکتا ہے، صرف اس کو روزہ رکھنا یعنی صبح کھا کے اور پھر شام تک بھوکے رہنا یہ اس کے لیے مشکل ہے، لیکن عبادات جو ہیں، نمازیں ہیں، تہجد ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہیں، یہ ساری وہ اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر ان پہ عمل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات میں بہت فراخ دل تھے، لیکن رمضان میں آپ تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ صدقات کرتے تھے، تو اس لیے اگر وہ صدقات دے سکتے ہیں تو انہیں دینا چاہیے، لیکن اور فدیہ اگر وہ دے سکتے ہیں اور بعد میں انہیں توفیق ملتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، ایسی بیماری تھی جو وقتی تھی تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح ابھی منصور صاحب نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ہے کہ فدیہ اس لیے بھی ہے تاکہ روزے کی توفیق ملے، تو وہ فدیہ دیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے اور وہ روزے رکھ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پہلو اور بھی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو فدیہ ہے یہ ایسے مریض یا ایسے بوڑھے ضعیف کے لیے ہے جو بالکل روزے کی طاقت نہیں رکھتا، ورنہ عوام کے لیے فدیہ کا دروازہ کھولنا اباحت کا دروازہ کھولنا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کو جو جائز نہیں اس کو جائز کرنے، تو اس لیے فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اس کے دین میں مجاہدات ضروری ہیں، اور فرمایا جس دین میں مجاہدہ نہیں ہے وہ دین ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو مجاہدہ ضروری ہے، اس لیے روزہ بھی ایک مجاہدہ ہے، تو اس میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر انسان واقعی حقیقت میں بیمار ہے یا حقیقت میں مسافر ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے، اور باقی عبادات وہ بہرحال اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ ذیرسا۔